للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین خصوصاً علی محمد عبد اللہ خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حضرات و خواتین، ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے انسان قرآن کی نظر میں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، قرآن مجید انسان کو کس نظر سے دیکھتا ہے، اس کے بارے میں چند باتیں آج کی صحبت میں آپ کے خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین اندازے پر پیدا کیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین کا خلیفہ بنانے کا جب ارادہ کیا اور اعلان کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ جو آپ کا نائب اور خلیفہ ہوگا اس کے پاس کچھ اختیارات بھی ہوں گے، کچھ آزادی بھی ہوگی، اور وہ آپ کی دی ہوئی آزادی اور اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھا کر زمین میں فساد برپا کر دے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، اپنی حکمتوں اور مصلحتوں کو ہم جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ پہلا انسان اللہ نے حضرت آدم کو ان کا بدن مٹی سے بنایا اور اس میں جان ڈالی، روح پھونکی، اور فرشتوں کو سامنے پیش کر کے امتحان لیا۔ حضرت آدم سے جو سوال کیے، حضرت آدم نے ان کے جوابات دے دیے۔ فرشتے ہر سوال کا جواب نہیں دے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم آدم کے سامنے سر جھکاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہر انسان محترم ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، رنگ کی یا نسل کی یا کوئی اور وجہ جس کی وجہ سے کوئی افضل قرار دیا جائے، بلکہ تمام انسان اللہ کی نظر میں برابر ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک ماں باپ سے پیدا کیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ، یعنی تمام انسانوں کی اصل ایک ہے، ایک ہی ان کا باپ اور ایک ہی ان کی ماں ہے۔ انہی دونوں ماں اور باپ سے نسل انسانی کا سلسلہ دنیا میں چلا ہے۔ انسانی آبادی جب سے شروع ہوئی اور آج تک اور آئندہ جب تک دنیا قائم ہے، تمام انسان اسی پہلے انسان ماں اور باپ کی اولاد ہیں۔ تو اللہ کی نظر میں تمام انسان یکساں ہیں۔ اللہ کو اپنے تمام بندوں سے محبت ہے۔ جو اس کی فرما برداری کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، جو نافرمانی کرتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ انسان کا مقام قرآن کی نظر میں یہ ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، ایک جیسے ہیں۔ تیسری بات قرآن کی نظر میں یہ ہے کہ انسان کے اندر حق بات قبول کرنے کی صلاحیت ہے، اور یہ بہت بڑی صفت ہے انسان کی کہ جب اس کے سامنے سچائی پیش کی جاتی ہے، حق رکھا جاتا ہے اس کے سامنے، تو اس کی فطرت کی بناوٹ ایسی ہے، پروردگار نے جو اس کی فطرت بنائی ہے، ہر چیز کی ایک بناوٹ ہوتی ہے، انسان کی بناوٹ اس طرح کی ہے کہ اس کے اندر قبول حق کی صلاحیت ہے۔ اگر اس کے سامنے حق بات رکھی جائے، سچی بات رکھی جائے،
تو اس کی فطرت اس کو قبول کرتی ہے۔ یہ بہت بڑی انسان کے اندر پروردگار نے صفت رکھی ہے، اور غلط بات انسان کی فطرت اس سے انکار کرتی ہے۔ اندر سے انسان کی فطرت جھوٹ بات کو، غلط بات کو، ناحق بات کو قبول نہیں کرتی، ماننے سے انکار کرتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان زبردستی تھوپتا رہے، باز نہ آئے، لیکن خوشی خوشی انسان کی فطرت مانتی نہیں ہے اس کو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک خصوصیت رکھی ہے۔ چوتھی بات جو انسان کے اندر ہے قرآن کی نظر میں، وہ ہے اس کا شعور۔ پروردگار نے اس کو عقل سے مزین کیا ہے، سمجھ دی ہے، فہم دی ہے، اچھے اور برے کی اس کو تمیز دی ہے۔ یہ فہم و شعور انسان کی خصوصیت ہے جو کسی اور مخلوق میں نہیں ہے۔ اور مخلوقات میں بس اتنا ہی عقل، اتنی ہی سمجھ ہے کہ وہ اپنے کام کی باتیں تھوڑی بہت، ان کی ضرورت زندگی کی جو باتیں ہیں وہ ان کو معلوم ہو جاتی ہیں، لیکن کوئی گہرائی ان کے عقل میں ہو، کوئی نئی بات وہ معلوم کر سکیں، کوئی چیز ایجاد کر سکیں، معلوم بات سے نامعلوم بات کو نکال سکیں، یہ کسی اور مخلوق میں نہیں ہے سوائے انسان کے۔ اس لیے انسان اپنی تہذیب اور تمدن کے اعتبار سے ترقی کرتا رہتا ہے، آگے بڑھتا رہتا ہے، نت نئی ایجادات کرتا رہتا ہے، نئی چیزیں بناتا رہتا ہے، اور زندگی کے ہر میدان میں، چاہے وہ علم و ادب کا میدان ہو، چاہے کھانے پینے کے معاملات ہوں، چاہے لباس کے ہوں، چاہے بلڈنگیں بنانے کے ہوں، چاہے تعلیم کے ہوں، اسکول کھولتا ہے، کالج کھولتا ہے، یونیورسٹی بناتا ہے۔ یہ تمام جو زندگی کے ہمارے سامنے کاروبار ہیں، یہ سجی بنی دنیا، یہ سب انسان کے فہم و شعور، اس کی عقل اور اس کی اس صفت کا اظہار ہیں کہ پروردگار نے اس میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ یہ فہم و شعور انسان کا ایک بہت بڑا معیار ہے۔ جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بات اچھی ہے، یہ بات بری ہے، یہ کرنے والی ہے، یہ نہ کرنے والی ہے، جب وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے تو اس کے لیے صحیح راستہ اختیار کرنا، صحیح راستے پر چلنا اور غلط راستے سے بچنا اپنے علم کی روشنی میں بہت آسان ہے۔ وہ علم جو پروردگار نے اس کے وجود کے اندر سما دیا ہے، علم دراصل نام ہے قوت دراکہ۔ ہم اپنی زبان میں، علمی زبان میں کہتے ہیں قوت دراکہ۔ قوت دراکہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز انسان کو معلوم ہے، اس معلوم چیز کے ذریعے نامعلوم چیز تک پہنچ جاتا ہے۔ اسے پتہ لگ گیا کہ بھاپ کے اندر طاقت ہوتی ہے، پانی جب ابلتا ہے، بھاپ بنتا ہے تو اس میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس قوت سے اس نے کام لے کر ریلوں کے انجن بنا دیے، ریلیں دوڑا دیں، اور پھر اور آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کر اس کو پتہ لگا کہ ایٹم دنیا کی سب سے بڑی طاقتور چیز ہے۔ یہ ایٹم کیا ہے؟ اس کی ایجاد تو آج ہمارے سامنے آئی ہے، لیکن بہت پہلے سے یہ جانی پہچانی چیز ہے۔ بہت پہلے سے، صدیوں پہلے انسان کو پتہ تھا ایٹم کا۔ ایٹم کا مطلب کیا تھا کہ وہ کسی چیز کا حصہ
کہ جو چھوٹا ہوتے ہوتے اتنا چھوٹا ہو جائے کہ اب اور چھوٹا ہونے کی گنجائش نہ رہے۔ اس کو ہم منطق کی زبان میں کہا کرتے تھے کہ لا یتجزا، جزء لا یتجزا، ایسا حصہ کہ اب اس کا اور کوئی حصہ نہیں بن سکتا، اتنا باریک ہو گیا، اتنا ننھا منا سا ہو گیا کہ سوئی کے ناکے کے اوپر آ گیا، اب اور اس کا حصہ توڑ کر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تھا ایٹم۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایٹم نے کیا غضب ڈھائے ہیں اور ایٹم کتنی طاقت رکھتا ہے، اس میں تعمیر بھی ہے، تخریب بھی ہے۔ بس بات تو صرف انسان کے سوچنے سمجھنے کی ہے اور اس کے استعمال کی ہے۔ تھوڑی وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں، آپ انتظار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر سے وقفے کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بات چل رہی تھی ایٹم کی۔ ایٹم کی ایجاد اگرچہ نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں انسان کو صدیوں پہلے پتہ تھا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ایٹم کا مطلب تھا کہ کسی چیز کا اتنا چھوٹا سا حصہ کہ اب اس کو مزید تقسیم نہ کیا جا سکے۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ ایک ناقابل تقسیم چیز کو اس نے یہ راز پا لیا کہ اگر اس کو تقسیم کر دیا جائے اور اس ایٹم کو توڑ دیا جائے تو اتنی زبردست اس کے اندر طاقت چھپی ہوئی ہے کہ اس سے بے شمار کام لیے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ اس ایٹمی راز کا پتہ لگنے کے بعد انسان نے ایٹم ایجاد کیے، اس ایٹم کو توڑا، اور توڑنے سے جو اس کی طاقت نکلی، اب اس طاقت کے استعمال کا سوال تھا۔ اگر انسان وہ انسان رہے، قرآن جس انسان کی بات کر رہا ہے کہ اس میں انسانیت ہے، وہ فہم و شعور رکھنے والی ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو تعمیر کی طاقت رکھتا ہے، تو یہ ایٹم کی ایجاد بڑی مفید ایجاد تھی۔ مگر ہوا یہ کہ یہ ایجاد کچھ ایسے ہاتھوں میں پڑ گئی جنہوں نے انسانیت کی فلاح اور ان کی بھلائی کے بجائے قدرت کی اس طاقت سے تخریب کا کام لیا۔ ایٹم بم بنائے۔ اس ایٹم بم کے تجربات انسانوں پر کیے۔ سب سے پہلا ایٹم بم امریکہ نے ناگاساکی اور ہیروشیما پر برسایا، اور اس کی تباہی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس ایٹم بم نے کتنے انسانوں کو ختم کیا، کتنے نسلیں تباہ کر دیں۔ اس کے مقابلے میں آج ایٹم بم بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ آج یہ تکنیک کہیں زیادہ ترقی کر چکی ہے۔ آج ایٹمی ہتھیار اتنی خوفناک شکل اختیار کر چکے ہیں کہ دنیا کے انسان اس تصور سے لرزہ براندام ہیں، کانپ رہے ہیں کہ اگر دنیا کے کسی حصے میں ایٹمی جنگ چھڑ گئی تو اس زمین پر انسانوں کی آبادی کا کیا حال ہوگا۔ یہی ایٹمی طاقت اگر صحیح استعمال کی جائے تو اس سے بے شمار فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور کیے بھی جا رہے ہیں۔ بجلی کی پیداوار اور دوسرے بہت سارے مفید کام اس سے لیے بھی جا رہے ہیں اور لیے جا سکتے ہیں۔ تو دراصل جو بات ہم نے شروع کی تھی کہ قرآن کی نظر میں انسان کی کیا حیثیت ہے اور کیا مقام ہے، وہ بات یہ ہے کہ اگر انسان صحیح انسان رہے اور اپنے مقام کو پہچانے، اپنی صحیح حیثیت کا اندازہ کرے، تو انسان اس زمین پر پروردگار کی سب سے معزز
اور سب سے چہیتی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر۔ ہم نے انسان کو بڑا مقام دیا ہے، بڑے اختیارات دیے ہیں، خشکی اور تری فضاؤں میں، سمندروں میں اس کو تصرف کرنے اور ان کے استعمال کرنے کی طاقت دی ہے۔ وہ سمندروں کو کنگھال رہا ہے، فضاؤں میں تیر رہا ہے۔ پروردگار نے کیا چیز انسان بنائی ہے کہ یہ چھوٹا سا، یہ 6 فٹ کا قد و قامت والا، اس میں پروردگار نے ایسا دماغ رکھ دیا ہے، ایسے گن رکھ دیے ہیں، ایسے کمالات رکھ دیے ہیں کہ 1000 گنا اپنے سے بڑی طاقت کو یہ قابو میں کر لیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو نعمت عطا ہوئی ہے۔ اس نعمت کا اگر وہ صحیح استعمال کرے تو کتنا بھلا ہو جائے، لوگ بھی چین سے رہیں اور ساری دنیا میں لوگ، ساری مخلوق امن چین سے رہے۔ ایک انسان کی غلط حرکت سے پوری کائنات کے نظام میں ہلچل ہو جاتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالی نے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ لوگوں کے غلط اعمال کی وجہ سے، غلط کاموں کی وجہ سے پورا نظام تتر بتر ہو جاتا ہے، فساد برپا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اپنی جگہ پر اتنی صحیح رکھی ہے، پروردگار نے اس کائنات کو صحیح اندازے پر پیدا کیا۔ فرمایا لقد خلقنا کل شیء بقدر۔ ہم نے ہر چیز کو بالکل صحیح اندازے پر بنایا ہے۔ انسان کو جتنے پانی کی ضرورت ہے اتنا پانی کا ذخیرہ اس زمین کے گولے کے اندر رکھا ہوا ہے۔ جتنی ہوا کی انسان کو ضرورت ہے اتنی ہوا اس زمین پر موجود ہے۔ جتنی غذاؤں کی انسان کو ضرورت پیش آتی ہے وہ سب کا ذخیرہ اس زمین کے اندر موجود ہے۔ جن جن چیزوں کی انسان کو ضرورت ہے پروردگار نے وہ ٹھیک اندازے کے مطابق، کہ اتنی چیز کی ضرورت پڑے گی، اگر انسان اتنا پانی استعمال کرے گا تو اتنا پانی ہونا چاہیے زمین میں، اتنا ہی پانی اللہ نے چشموں کی صورت میں، بارش کی صورت میں، پہاڑوں پر جمی ہوئی برف کی شکل میں، مختلف طریقوں سے ان پانی کا انتظام کیا ہوا ہے کہ انسان تک یہ چیز پہنچے۔ ہوا اتنی ہی ملتی ہے جتنی ملنی چاہیے، نہ جھکڑ چلتے ہیں، نہ اتنی کم چلتی ہے کہ سانس لینا مشکل ہو جائے۔ جتنے آکسیجن کی ضرورت ہے، جتنے نائٹروجن کی ضرورت ہے، وہ تمام چیزیں ٹھیک اندازے کے مطابق، جتنی گرمی اور حرارت چاہیے سورج اسی حساب سے، اتنے ہی فاصلے پر چاند اسی حساب سے، ہر چیز کی گردش، ہر چیز کی سیٹنگ پورے منصوبہ بندی کے ساتھ ہے، اور اتنی باریکی کے ساتھ ہے کہ اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، کہ ذرا بھی کوئی چیز ادھر ادھر اگر ہو جائے تو سارا نظام بگڑ جائے۔ جب بھی بگاڑ آتا ہے انسان کی اپنی کرتوت سے آتا ہے۔ اگر کسی چیز میں کوئی دقت پیش آتی ہے، آج صاف ستھری ہوا، صاف ستھرا پانی، آج صاف ستھرا ماحول نہیں مل رہا ہے، وہ چیزیں کہ جو ہر انسان کی ضرورت ہے، پانی، ہوا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر جاندار کی ضرورت ہیں۔ آدمی صاف پانی کو ترس رہا ہے، صاف ہوا کو ترس رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ سب چیزیں عمدگی سے بنائی ہیں، صفائی سے بنائی ہیں۔ انسان ان کے اندر گدلا پن پیدا کر رہا ہے، سمندروں کو آلودہ کر رہا ہے، فضاؤں کو خراب کر رہا ہے۔ تو اگر انسان صحیح معنی میں
اپنی حیثیت اور مقام کو سمجھے تو اس دنیا میں یہ سب کچھ جو پریشانیاں نظر آ رہی ہیں یہ سب پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ تو ہم نے جو بات جہاں سے شروع کی تھی کہ قرآن مجید چونکہ آخری کتاب ہے اللہ کی، اور اس میں وہ تمام باتیں جمع کر دی ہیں اللہ نے جن کی قیامت تک انسان کو ضرورت پیش آ سکتی ہے، وہ ساری باتیں اس کے اندر آ گئی۔ چونکہ اب کوئی اور کتاب تو آئے گی نہیں اللہ کی طرف سے، کوئی اور ہدایت نامہ نہیں آئے گا، اس لیے اسی کتاب میں پروردگار نے انسان کی بھلائی کی ساری باتیں اکٹھی کر دی ہیں۔ یہ بڑی جامع کتاب ہے، اس میں زندگی گزارنے کے تمام جو طریقے ہیں اور زندگی کے اصول ہیں، کامیابی کے راستے ہیں، وہ تمام باتیں پروردگار نے اپنی شفقت، اپنی رحمت اور بندوں کے ساتھ اپنے تعلق کی وجہ سے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، اس کتاب میں جمع کر دی ہیں۔ تو میرے محترم ناظرین، ہمیں اس نقطے پر اپنی توجہ رکھنی ہے کہ ہمارا مقام کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، اور پروردگار نے ہمیں کیا قوتیں تعمیر کے لیے دی ہیں، تخریب کے لیے نہیں دیں۔ ان چند باتوں کے ساتھ اب ہم آپ سے اجازت طلب کریں گے، انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے ملاقات کا موقع ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔